چلیے، لیکن معاملات میں انہیں کوئی اختلاف نہیں۔ ایک گروہ دوام حال کو روا رکھتا ہے اور ایک گروہ روا نہیں رکھتا، لیکن حارث محاذبی دوام حال کو روا رکھتے ہیں، یعنی وہ مانتے ہیں کہ جو مقام رضا ہے وہ حال سے ہے، اور بالکل میں بھی یہ مانتا ہوں کہ مقام رضا حال سے، اس کی شروعات بالکل احوال سے شروع ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ حال سے ہے اور حال کے بعد مقام عطا ہو جاتا ہے۔ یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ حال ہمیشہ قائم رہ سکتا ہے۔ ہاں، بس یہ ایک ایسی بات ہے، حال ہمیشہ قائم رہ سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ غریب نواز نے زندگی میں بہت کم آنکھیں کھولی ہیں۔ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، غریب نواز نے زندگی میں بہت کم آنکھ کھولی ہے۔ آپ ہمیشہ حالت استغراق میں رہتے تھے، حالت حال میں رہتے، اور یہی محاذبی کہہ رہے ہیں کہ بشر ہمیشہ اہل حال ہو سکتا ہے، ہمیشہ حال میں رہ سکتا ہے، مگر وہ بہت اعلیٰ درجے کا بشر ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے۔ اگرچہ اکثر صوفیہ کرام کا مسلک یہ ہے کہ حال آنے جانے والی چیز ہے، بہت سارے صوفیہ کرام یہ کہتے ہیں کہ حال آنے اور جانے والی چیز ہے، کبھی حال آتا ہے کبھی چلا جاتا ہے، اسے قرار نہیں۔ حال جو ہے کبھی آتا ہے کبھی چلا جاتا ہے، اس کو قرار نہیں ہوتا۔ لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ یہ جو بہت بڑے صوفیہ ہیں وہ ہمیشہ حال میں رہتے ہیں۔ بہت ساروں کا قول یہ ہے کہ اہل حال جو ہے وہ آنے جانے والی چیز ہے، اسے قرار نہیں، لیکن مقام دائمی ہے، مقام دائمی ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ حال تو آنے جانے والی چیز ہے، لیکن مقام دائمی ہوتا ہے، مقام جو ہے دائمی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر پھر سے ایک بہت بڑا کوشچن آ گیا، یہاں پہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک آ گیا، جو بہت بڑا سوال آ گیا ہے، ایک بہت بڑا، جس کو سلجھانا بڑا مشکل کام۔ یہ کہہ رہا ہے کہ مقام تو ہمیشہ رہنے والا ہے، تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ حال آیا تو تم مقام رضا پر ہو اور حال چلا گیا تو تم مقام رضا پر نہیں ہو؟ ایسا نہیں۔ جب آدمی ایک بار مقام رضا پر آ جاتا ہے تو وہ حال میں ہو یا نہ ہو، وہ مقام رضا پر ہی رہتا ہے۔ یہ بات میں تجربے سے کہہ رہا ہوں۔ محاذبی کے نزدیک محبت، شوق، قبض، بس۔ دوستو، محبت آپ کو پتہ چل گئی، شوق آپ کو پتہ چل گیا، قبض اور بس یہ قرآن میں ہے، سب احوال میں ہے۔ دوستو، یہ کہہ رہے ہیں کہ محبت یہ بھی حال میں ہے، حال کی جمع احوال، محبت بھی حال سے ہی ہوتی ہے، اور شوق جو ہے وہ بھی حال سے ہی ہوتا ہے۔ شوق یعنی اللہ کو پانے کا شوق۔ اور قبض کہتے ہیں جب آپ کی ولایت کو سلب کر لیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں قبض۔ جب آپ کی ولایت کو سلب کر لیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں قبض، اور جب اس ولایت کو واپس کر دیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں بس۔ بس اس کا ذکر قرآن میں نے آپ کو پڑھایا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں یہ سب احوال میں ہے، یہ چاروں چیزیں، محبت، شوق، قبض اور بس، ان سب کا تعلق حال سے ہے۔ حال کہتے ہیں باطن کو اور قال کہتے ہیں ظاہر، یعنی حال میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان چاروں چیزوں کا حال میں شمار ہے، محبت کا، شوق کا، قبض کا اور بست کا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ آنے جانے والی چیزیں اسے قرار نہیں، لیکن مقام دائمی ہے، مقام جو ہے وہ دائمی ہے۔ محاذبی کے نزدیک محبت، شوق، قبض، بس سب احوال میں ہے، یعنی حال میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اگر ان کا دوام روا نہیں تو نہ محبت کی محبت ہے اور نہ مشتاق کا شوق۔ اگر یہ دائمی نہیں ہے تو جو محبت کی چاہت رکھنے والا ہے، جو شوق کا چاہنے والا ہے، نہ اس کو محبت ہوگی نہ اس کو شوق ہوگا، تو دائمی تو رہے گی، مگر وہ دائمی نظر نہیں آتی، کیونکہ کنٹرول عطا کرتا اللہ پاک۔ جب تک ان صفات کو آدمی کے ساتھ منسوب نہ کیا جائے وہ اس اسم سے موسوم نہیں ہو سکتا، یعنی نہ محب کہلایا جا سکتا ہے اور نہ مشتاق۔ جب تک وہ اہل حال نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے باطن اس کا روشن نہیں ہوگا، وہ کبھی کسی حال میں بھی نہیں کہلا سکتا اہل حال۔ یہی وجہ ہے کہ محاذبی رضا کو حال قرار دیتے۔ بھائی اہل حال ہو گیا تو اللہ کی رضا میں راضی ہے۔ امام حسین نے یہی تو کہا کہ اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ حال میں ہی تو تھے حسین اس وقت، کس نے کہا امام حسین ہوشیار تھے؟
ابے بھائی عقل کے ساتھ گردنیں دی جاتی ہیں کیا؟ عقل کہتی ہے پی شیر و شکر، عشق کہتا ہے کہ پی خون جگر، عقل کہتی ہے کہ مالا مال ہو، عشق کہتا ہے کہ پائے مال ہو، عقل کہتی ہے کہ تخت شاہانہ ملے، عشق کہتا ہے کہ ویرانہ ملے، عقل کہتی ہے کہ چل بازار کو، عشق لے جاتا ہے کوئے یار کو۔ ارے عشق میں ڈوبے تھے اس امام حسین اس وقت، اور امام حسین کے 72 رفقا عشق میں اور حال میں ڈوبے ہوئے تھے، اور وہ 26,000 یزیدی عقل والے تھے، ڈر ڈر کے بھاگتے تھے حسینیوں سے 26,000 ہونے کے باوجود۔ جب خولہ بن یزید نے کہا کہ آدھی گردن کٹ چکی ہے، ابھی بھی بیعت کر لو، جان بچ جائے گی، تو آپ نے کہا تجھے پتا کٹی کہ نہیں کٹی؟ مجھے تو نہیں پتا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حال میں تھے، اس سے سمجھ میں نہیں آتا کہ حال میں تھے۔ اور یہی اپنے بزرگوں نے کہا کہ جب آدمی حال میں ہو تو اس پہ ہزاروں تلواریں مارو سے اثر نہیں ہوتا۔ اس کا مفصل ذکر کشف المحجوب میں آیا ہے۔ شیخ عبداللہ خفیف کہتے ہیں کہ میں پیران ایزام میں سے 5 حضرات کی اختراع کرتا ہوں اور ان کے حال کی مطابقت کرتا ہوں اور دوسروں کو تسلیم کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک حارث محاذبی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ عبداللہ خفیف کہ 5 کی اقتدا کرتا ہوں، ان میں سے ایک محاذبی بھی ہے، میں ان کو بھی مانتا ہوں۔ دوسرے خواجہ جنید بغدادی، تیسرے محمد ردیم، چوتھے ابن عطا اور 5ویں عمر بن عثمان مکی، کیونکہ انہوں نے علم شریعت اور علم طریقت و حقیقت میں مطابقت کر دی ہے، یعنی دونوں چاروں کو برابر کر دیا ہے، میل کرا دیا ہے، شریعت طریقت معرفت اور حقیقت کو ملا چکے ہیں۔ یہ پانچوں حضرات ان چاروں کو ملا چکے ہیں۔ جو قرآن سے تصوف پر رد کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن سے ثابت کر چکے ہیں۔ حضرت حارث محاذبی محاذبہ میں بہت مبالغہ کرتے تھے، یعنی زیادتی کرتے تھے اپنی اکاؤنٹیبلٹی میں، اس لیے آپ کو محاذبی کہتے ہیں۔ محاذبی کیوں کہتے ہیں؟ محاذبہ کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کو، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کو آپ بہت زیادہ محاذبہ کرتے تھے اپنا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے وہ دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ جب بستر پہ جائے گا تو دن بھر میں نے کیا گناہ کیے اس کو چیک کرنا ہے اور پھر توبہ کرنی ہے اللہ سے۔ اسے کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی، اسی لیے انہیں محاذبی کہتے تھے، یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے۔ نقل ہے کہ ایک دن آپ ایک کتاب لکھ رہے تھے، ایک درویش نے دریافت کیا کہ بندہ پر معرفت حق برحق ہے یا حق پر بندے کا حق برحق ہے؟ بندے پہ معرفت حق برحق ہے یا بندے کا حق پر برحق ہے؟ اللہ کا حق بندے پہ کہ بندے کا حق اللہ پہ؟ یہ سن کر آپ نے تصنیف بند کر دی، لکھنا بند کر دی، کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ معرفت یعنی خدا کو آدمی خود پہچانتا ہے اور کوشش سے حاصل کرتا ہے تو بندے کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے، کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ معرفت یعنی خدا کی معرفت آدمی خود پہچانتا ہے اور کوشش سے حاصل کرتا ہے تو بندے کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے، لیکن یہ روا نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ یا اگر اللہ کی معرفت بندہ پر حق ہے تو بھی روا نہیں، تو بھی جائز نہیں۔ اللہ کی معرفت بندے پر حق ہے تو بھی جائز نہیں، کیونکہ حق تعالیٰ کے لیے حق چھوڑنا چاہیے، حق تعالیٰ کے لیے حق چھوڑنا چاہیے۔ کیسے؟ میں بتاتا ہوں۔ امام حسین کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آپ سے کہنے لگا کہ کمال بندگی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنا حق اپنے اوپر سے چھوڑ دینا کمال بندگی۔ یہی بات یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ حق تعالیٰ کے لیے حق چھوڑنا چاہیے۔ اپنا حق چھوڑ دو اپنے اوپر سے، پھر آپ کا حق ہو جائے گا اللہ کا۔ اپنی تو تمہاری ذات باقی ہے تو تمہارا کہاں سے حق ہو گیا اللہ پہ؟ اللہ کا حق ہے تمہارے پہ ابھی۔ جب تم نے اپنی ذات کا انکار کر دیا تو پھر تمہارا حق اللہ پہ ہے، دوئی ختم کر دو اللہ۔ اسی وجہ سے آپ متحیر یعنی عالم حیرانی میں ہوئے
یہ بات سن کر آپ متحیر ہو گئے، عالم حیرانی میں چلے گئے اور تصنیف ترک کر دی، جو کتاب لکھ رہے تھے وہی چھوڑ دی۔ سوال ہی ایسا تھا۔ آپ کی وفات 240 ہجری میں بغداد میں ہوئی رحمۃ اللہ تعالی۔